الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. معزز سامعین، عزیزان محترم، بہت کم ہے کہ ایٹ اے ٹائم سارا خاندان جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ موجود ہو، اور آج ہے تو اس لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے میں کچھ آپ کے سامنے ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ زندگی اور موت کا سلسلہ شروع کیا، کس مقصد کے تحت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں تو کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ کریٹڈ ہیون اینڈ ارتھ ود پرپس. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو اشرف المخلوقات ہو اس کا کوئی نصب العین نہ ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کو بنانے کی کوئی وجہ نہ ہو؟ تو انسان قرآن پہ اگر غور کرے تو دو جگہ انسان کا جو ہے نا وہ مقصد تخلیق انسان کو پتہ لگتا ہے، پڑھتا ہے وہ اس کو، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ دو جگہ پہ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا کہ تمہیں بنانے کا مقصد کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا. نو فلف، نو کلٹر، بالکل جو ہے نا وہ اللہ نے کلیئر کٹ بات کی ہے. ایک سورہ الملک پہ جو سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت بنائی محض اس وجہ سے کہ وہ یہ جان سکے، وہ یہ ٹٹول سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اور دوسرا سورہ الذاریات میں جو سورہ نمبر 51 ورس نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ میری عبادت کریں. اب ان دو آیات کے اندر زیر غور الفاظ جو ہیں وہ دو ہیں. ایک تو عبادت مقصد ہے انسان کا، اور دوسرا یہ کہ بہترین عمل، احسن عمل کون کرتا ہے. تو عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب جیسے ہی ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ نماز، روزہ، اذکار، صدقات و خیرات، حج اگر فرض ہے، عمرہ اگر استطاعت ہے، یہ والے 5 پلرز آف اسلام ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جیسے ہی ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عبادت کا مطلب دو چیزوں سے جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کلی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ٹوٹل سبمیشن ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ ایکسیسو لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز میسنجر آلسو. کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خشکی پہ ہیں، تری پہ ہیں، اندھیرے میں ہیں، اجالے میں ہیں، لوگوں میں ہیں، خلوت میں، جلوت میں، آسمان کے کسی کونے پہ، زمین کے کسی تہہ میں، پہاڑ کی کسی تہہ میں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، وہ رات کی تنہائیاں، وہ چلتا ہوا بازار، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، ہر جگہ اللہ کی بات ماننا یہ عبادت ہے. اگر کسی بچے کو سمجھانا ہونا کہ بیٹا عبادت یہ ہے تو اس کو ایک لائن میں یہ سمجھائیں گے کہ بیٹا اللہ کی بات ماننا عبادت ہے. اور اللہ کے لیے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. وہ اپنی لسٹ، اپنی ٹیمپٹیشن، اپنی ڈیزائر، سب کچھ اللہ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سود حرام ہوا کرے جی حرام، نفس کا حکم ہے کہ جب مال چاہیے کہیں سے بھی آ جائے. تو اللہ کی اطاعت کرنا جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اور اللہ کے لیے محبت حد درجے کی، یہ عبادت ہے. اللہ کی بات ماننا عبادت ہے. اور دوسرا یہ کہ بہترین عمل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین عمل اگر تمہارے ذہن میں کوئی آتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے. جیسا کہ اچھے اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میزان کے اندر
اچھے اخلاق سے بھاری اور کوئی عمل نہیں ہوگا. اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو اپنے اخلاق میں بہت بہتر ہے. جیسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بہترین عمل ہے. میں آپ کو عمل گنوا رہا ہوں کہ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، بہترین عمل اور عبادت کرنا، اور وہ یہی ہے. وَمَنْ عَافَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑتا ہے، معاف کرتا ہے، صلح کرتا ہے، قیامت والے دن اس کا اجر اللہ پہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ظاہر سی بات ہے میرے حصے میں گناہ نکل آئیں گے کہ بھائی اس نے آج کی زبان میں بات کرے تو اس نے پیسے دینے ہیں. لیکن وہ شخص جو دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرتا رہا، صلح کرتا رہا، اب اس کا حساب کیا جائے گا قیامت والے دن تو اس کے اللہ پہ نکل آئیں گے کہ اللہ نے دینے ہیں اس کے. اس کا مطلب ہے وَمَنْ عَافَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ قیامت والے دن ندا لگائی جائے گی کہ آج کوئی شخص نہ کھڑا ہو سوائے اس کے کہ جس کا اللہ پہ اجر ہے. تو صرف وہی لوگ کھڑے ہو سکیں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر صلح کی تھی، معاف کیا تھا لوگوں کو. یہ نہیں کہ جس کو دل کیا معاف کر دیا اور جس کو دل کیا نہ معاف کیا، ہر کسی کو معاف کر دینا. اب اللہ پہ اجر یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ والا عمل بھی اتنا ہی مشکل ہے. لوگوں کو معاف کرنا، صلح کرنا، اپنی میں مارنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہترین عمل کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنا. قرآن پہ اگر انسان غور کرے تو 5 بار اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کی اطاعت کرو. وقضا، پاپا نے بھی تلاوت کی ہے علی آیت، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا. یعنی اللہ اپنے حق کے بعد ڈائریکٹ ماں باپ کا حق. اف ولا تنہرہما، کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے جو ہے نا وہ اف تک نہ کرو. اور اف کا مطلب لٹرلی اف کا مطلب نہیں، عربی میں اف کا مطلب کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے ماں باپ کو گرا گزر جائے، یہ اف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ آدمی کہ جس کے ماں باپ اس کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں اور وہ جنت میں نہ جا سکے. یعنی ماں باپ کا بڑھاپے میں آپ کی زندگی میں پہنچ جانا یہ آپ کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. اور جو شخص یہاں تک آگے بھی جنت میں نہ جا سکا وہ بہت ہی بدبخت انسان ہے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں، اپنی بیوی سے کرتا ہوں. اور اس زمانے میں عرب میں بیوی سے اظہار محبت ایک عیب تھا جس کا بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات تھی. تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے باپ سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ جو لقمہ بنا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. گرپ میری پوری ہے اس ٹاپک کے اوپر لیکن بیوی نہیں ہے. خیر، یہ ہے بہترین عمل. یہ تھا عبادت کا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں کلی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنا اور حد درجے کی محبت اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے. اور بہترین عمل جو میں نے چوٹی کے عمل بہترین ہے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا اخلاق، سچ بولنا، دغا نہ دینا، دھوکہ نہ دینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن سے ہر قسم کا گناہ ہو سکتا ہے سوائے دو کے. ایک وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. اور جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے خارج ہے. وہ کوئی نہ کہے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے خارج ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ چوٹی کے بہترین عمل ہے. میری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سب سے اہم ترین 2 سنتیں ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر سنت میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے. سم اسکول آف تھاٹ سیٹ کے نہیں ہیں، سم اسکول آف تھاٹ سیٹ کے ہیں، لیکن 2 سنتیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کہ کافر بھی جو ہے نا وہ اس پہ اجماع ہے ان کا کہ ہاں یار یہ سنت جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ایک اچھا اخلاق اور دوسرا دین کو پھیلانا, دین کی دعوت و تبلیغ دینا. اتنی جگہ قرآن پاک میں جو ہے نا وہ اس کا ذکر آیا ہے. سورہ نمبر 3 verse number 104, verse number 110, verse number 142, surah number 6 verse number 66, surah number 41 verse number 33, surah number 103, surah number 61 verse number 10, 11, 14, بے شمار. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. کیسے بچاؤں گا ان کو؟ پیسے دے کے, دین کی دعوت دے کے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آ کے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ اس شخص سے بڑھ کے بات کا اچھا کون ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا کہ ان میں سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا کون ہے اور ان میں سے صبر کرنے والا کون ہے. اب وہ جد و جہد حلال مال کمانے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کا لقمہ کھلانے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد دین کو پھیلانا, دین کے غلبے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. 4 ہی شرائط ہیں کہ جن کی بیس کے اوپر انسان قیامت والے دن بچ سکے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ اللہ نے کہا ہے زمانے کی قسم اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے اس کے کہ جو ایمان لے آئے, عمل نیک کرے, لوگوں کو حق کی تلقین کرے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرے. ظاہر سی بات ہے جب آپ حق بات کہنے نکلتے ہیں تو تمسخر آتا ہے, استہزاء آتا ہے, بیش, کلیش, کریٹیسزم, یہ سب کچھ آتا ہے, پھر صبر کرنا پڑتا ہے. اللہ نے سورہ نمبر 31 سورہ اللقمان حضرت لقمان کی نصیحتیں کوٹ کر دیں. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور, کیا میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا, اور پھر صبر کرنا اس آزمائش کے اوپر جو تمہارے پہ آ کے گرے. یہ ہے بہترین عمل, چوٹی کے عمل جو میں نے آپ کو گنوائے. وقت بہت قلیل ہے اور میں آپ کے سامنے 2 نصیحتیں رکھنا چاہتا ہوں, 2 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ نصیحتیں مجھے اس بندے نے کی ہیں کہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے اور جانے کے بعد کی ہیں. میرے الفاظ پہ غور کریں کہ وہ نصیحتیں مجھے اس شخص نے دنیا سے جانے کے بعد کی ہیں. کوئی شخص نصیحت کرتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر کرتا ہے, جو اس کا لائف کا ایکسپوجر ہوتا ہے اس کی بیس پہ وہ اگلے بندے کو نصیحت کرتا ہے. اب میں کسی چھوٹے بچے سے اس کو نصیحت کر, تو وہ اپنے علم کے مطابق مجھے نصیحت کر دے گا, جو چیز سب سے اہم ہوگی اس کے لیے وہ مجھے وہ نصیحت کر دے گا. میں والد صاحب سے کہوں گا کہ آپ مجھے نصیحت کریں, تو وہ اپنے فہم, اپنے ایکسپوجر, اپنے لائف ایکسپوجر جتنا ان کو ہوگا, جو حالات و واقعات انہوں نے دیکھے ہوں گے, ان کی بیس پہ مجھے نصیحت کریں گے. تو نصیحت انسان وہی کرتا ہے کہ جو چیز اس کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے. میں آپ کو ایک خواب سنانا چاہتا ہوں کہ جو طاہر ابو جوید کی وفات کے بعد آئی گیس 2 ہفتے بعد مجھے وہ خواب آیا تھا. میں آپ کو پورا خواب سناتا ہوں. ہمارا جو اوپر والا کمرہ ہے پاپا کا, میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں خواب میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو پاپا جہاں پہ حاضر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں وہاں پہ پاپا بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کمرہ جو ہے نا وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اور لوگوں نے جو ہے نا وہ سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. مجھے ان کی شکلیں نہیں یاد, میں نے ان کی شکلیں نہیں دیکھی. میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہوں, میں اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھتا ہوں تو سامنے جو ہے نا وہ انکل جوید بیٹھے ہوتے ہیں, ریڈ کلر کی کرسی کے اوپر, کلف والا انہوں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے وائٹ کلر کا. وہ اتنا خواب میرے ذہن میں سین بسین نقش ہے کہ ایسے جیسے میں اس کو ابھی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. میں جیسے ہی داخل ہوتا ہوں, میں داہنی طرف دیکھتا ہوں تو انکل جو ہے نا وہ ریڈ کرسی ابھی بھی ہمارے کمرے میں وہیں پہ پڑی ہوئی ہے, وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں انکل کو دیکھتا ہوں تو سب بلر ہو جاتا ہے میرے پہ, اور میرا فوکس صرف انکل کے اوپر رہتا ہے. میں کہتا ہوں انکل ارے کہاں رہ گئے تھے آپ,
اور واقعی میں ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ انکل کہاں رہ گئے تھے آپ، بتائیں کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ. میں انکل کے قریب چلا جاتا ہوں تو انکل کا جو ہے نا وہ انکل کا جو ڈارک رنگ تھا، اور انکل جو وائٹ کلر کا کاٹن کا جو ہے نا وہ کلف والا سوٹ پہنتے ہوتے تھے کڑک دار، انکل نے وہ پہنا ہوا ہے، اور انکل ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور انکل کا منہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مرجھایا ہوا تھا. میں نے کہا انکل کیا ہوا آپ کے ساتھ، بتائیں تو صحیح مجھے. میں اتنا زیادہ میں جو ہے نا وہ جذبات میں تھا کہ میں انکل سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتا دیں کیا ہوا آپ کے ساتھ. تو انکل نے کہا کہ بیٹا بس ٹھیک ہے. اور مجھے یاد آتا ہے جیسے ہی میں اٹھا تو میرے ذہن میں جو ہے نا وہ یہ بات تھی کہ ہاں کھانا پکتا ہے وہاں پہ ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا رہ رہا ہوں، صحیح رہ رہا ہوں میں. تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ملاقات کا وقت نہیں ختم ہو رہا اور جیلر آگے جو ہے نا وہ نوک کر رہا ہے کہ چلو باہر نکلو جلدی. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے بس جو ہے نا وہ ملاقات انکل کے ساتھ ختم ہونے والی ہے، اور یہاں پتہ نہیں شیطان ہے کہ جو انکل کی بات جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور شیطان پیچھے سے شور و غل کر رہا ہے تاکہ میں انکل کی بات نہ سن سکوں. مجھے یہ فیل ہوا، اپنی ایگزیکٹ فیلنگز میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں اس جلدی میں انکل سے میں کہتا ہوں انکل جلدی سے مجھے نصیحتیں کر دیں، انکل مجھے نصیحت کر دیں جلدی سے. انکل نے مجھے 2 نصیحتیں کی، اور سبحان اللہ جب ان نصیحتوں کو میں نے قرآن پہ رکھا تو وہ اتنی جامع نصیحتیں ہیں کہ زندگی کے کسی بھی موقع پہ اگر مجھ سے کوئی کہے گا نا کہ یار مجھے نصیحتیں کر دو تو میں اس کو وہ 2 نصیحتیں کروں گا. اور پہلے میں آپ کو یہ والی بات بتا چکا ہوں کہ انسان نصیحت وہی کرتا ہے جو چیز اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، سب سے زیادہ معنی خیز جو چیز اس کے لیے ہوتی ہے وہ وہی نصیحت کرتا ہے. انکل نے مجھے بتایا بیٹا شکر کرتے رہنا، اور جب بھی نیکی کرنا تو زیادہ کرنا. کہ انسان کو جانے کے بعد ہی اس دنیا سے پتہ لگتا ہے کہ نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے. وہ ایک بول جو میں نے اللہ کی راہ میں کسی کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہا تھا، اس کی کیا قدر و قیمت تھی. وہ تسبیح جو میں رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے کرتا ہوتا تھا، اس کی کتنی قدر و قیمت تھی. وہ مسجد کی طرف چل کے جانا، وہ ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے کے اندر بات کرنا، وہ لوگوں کے ساتھ صلح کرنا، وہ نماز پڑھنا، وہ اذکار کرنا، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، وہ اللہ کی راہ میں ایک قطرہ جو آپ کی آنکھوں سے نکل گیا، کتنی قدر و قیمت تھی اس کی. یہ انسان کو قبر میں جاتے ہی پتہ لگ جاتا ہے. قبر میں جاتے کیا پتہ لگتا ہے؟ جیسے ہی وہ موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے اس کو سب سمجھ آ جاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی، کیوں میں اس دنیا میں آیا اور کہاں میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا. لیٹ الون کے انسان قبر میں جائے، حشر میں کھڑا ہو، اس کو ریگریٹ ہو رہا ہو کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا. موت کے وقت اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بس یار اللہ معاف کرے، اگر تو وہ بدرو ہے تو وہ کہتی ہے کہ بس اب تو میرا خاتمہ ہے، لیکن اگر نیک ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر یہ ہوتا ہے. تو انکل نے مجھے جو نصیحتیں کی کہ بیٹا نیکی کرنا تو زیادہ کرنا، وہ نصیحت مجھے آج بھی یاد ہے، اور میں آپ کو بھی وہی نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا شکر کرنا، ہمیشہ شکر کرتے رہنا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم ایمان لے کے آنے والے بن جاؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ. لفظ شکر دیکھیں آپ. انکل کی بھی نصیحت مجھے وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا نچوڑ نکال لیں، شکر ہے. 2 دعائیں سکھائیں نبی علیہ السلام نے کہ جب انسان کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر تنگی کے حالات آ جائیں تو وہ دعا کرے الحمدللہ علی کل حال، کہ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہی ہے جو بھی جس حال میں اس نے مجھے رکھا ہے. اور جب انسان کے اوپر آسودگی، فراغی، مال کی ریل پیل اس کے پاس ہو تب کون سی دعا کرے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریف اور شکر اس اللہ کا ہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ نعمت پائے تکمیل تک پہنچی ہے. کسی کو دکھ میں دیکھو، کسی کو جو ہے نا وہ تم روڈ پہ تنگی میں دیکھو تو کیا دعا کرو؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہی ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں اس کو مبتلا کیا. جنت میں پہلا قدم جب انسان رکھے گا کیا اس کے منہ سے جو ہے نا وہ الفاظ نکلیں گے؟ قرآن میں رقم ہے، سورہ نمبر 39 لاسٹ ورس ہے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. جنت میں جب انسان پہلا قدم رکھے گا تو اس کے منہ سے نکلے گا کہ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہی ہے کہ جس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا. اور کیا ہی بہترین جگہ ہے نیک عمل کرنے کے لیے. شکر شکر شکر، ہر جگہ شکر ہے. ہدایت، جب انسان جنت میں جائے گا پھر ایک اور دعا کرے گا قرآن میں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ،
کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہی ہے کہ جس نے مجھے ہدایت دی. اگر وہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ ہی شکر ہے، ہر جگہ شکر ہے. اور انکل مجھے کیا نصیحت کر رہے ہیں، میری بات دوبارہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ انسان نصیحت وہی کرتا ہے جو چیز اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. جو حالات و واقعات اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ وہی نصیحت کرتا ہے. انکل کو شاید پتہ لگ چکا تھا کہ شکر ہی جو ہے نا وہ تمام چیزوں کی کنجی ہے، شکر ہی سب کچھ ہے. بے شک وہ تمہارے پہ تنگی ہو، مال کی ریل پیل ہو، تمہارے پاس کھانے کو بہت کچھ ہو نہ ہو، شکر ہی جو ہے نا وہ ہر چیز کی کنجی ہے. اور وہ جو ایک نیک عمل تم کرتے ہو، وہ ایک کلمہ جو تمہارے منہ سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کیا قدر و قیمت ہے تم کیا جانو گے. تم تو ابھی زندہ ہو نا. انکل کا، دادا ابو کا، دادی اماں کا، بڑے ابو کا، سب کا مقصد حیات پورا ہو چکا. وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے وہ پورا ہو چکا. اب ہم اس دنیا میں ہیں، ہم حاضر ابھی ٹیسٹ کے اندر ہیں، امتحان کے اندر ہیں. اگر ہم ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو پھر کیا وہ پھر وہی جو ہے نا وہ بدبخت انسان ہے. یہ پورا خاندان شاذر و ناظر ہی جو ہے نا وہ کبھی اکٹھا ہوتا ہے ایک پلیٹ فارم کے اوپر. تو آج وہ دو نصیحتیں جو مجھے اس شخص نے کی جو اس دنیا سے جا چکا اور جانے کے بعد کی، وہ اور دوسرا یہ کہ انسان کی زندگی کا جو ہے نا وہ مقصد عبادت ہے. عبادت کا مطلب بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اور بہترین عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، اب مغرب کا ٹائم قریب ہے تو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تمام مہمانان گرامی ہیں وہ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. اور 2-1 منٹ میں دعا مانگیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا سیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. میرے پاک پروردگار، ہمارا یہاں پر اکٹھے بیٹھنا، دعائے مغفرت کرنا، اپنی پاک بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما. ہم نے جو بھی اہتمام کیا ہے اپنی مقدس بارگاہ میں اس کو قبول فرمانا، اور ہمارے تمام پیارے فوت شدگان جو یاد ہیں جو نہیں یاد، ان سب کے حق میں ہماری اس دعائے مغفرت کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا، اور ہمیں ہر سال، ہر دن، ہر مہینہ، ہر گھڑی ان کے لیے احصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا. آمین 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 بجاہ خاتم النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.